السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ دین کی دعوت، اسلام کی دعوت ہر طریقے سے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس الہ واحد، جس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کی طرف دوسروں کو دعوت دیں، اور دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں میں دعوت دی جائے، بلکہ مسلمانوں کی تو اصلاح کی جاتی ہے۔ دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم غیروں تک اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے پہنچائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے جب کوئی بحث و مباحثہ کرو تو بھی اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، تاکہ جو تمہارا دشمن ہے وہ اس کے دل میں تمہارے تعلق سے حسن ظن پیدا ہو، اور اس طریقے سے آپس میں محبت اور ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا ہو، تو جو آپ کا جانی دشمن پہلے تھا وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، اسلام قبول کرے گا۔ تو آج چونکہ ہم دنیا کے پیچھے زیادہ دوڑ رہے ہیں اور دین اسلام کی دعوت اکثر و بیشتر ہم ترک کر دیے ہیں، یا اگر ہم دعوت کا کام کرتے بھی ہیں تو چند مقاصد کی وجہ سے، چند فائدے کی وجہ سے، تو یقیناً یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی مقصد اور کوئی بھی غرض اس کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دعوت اور تبلیغ کا کام یا اصلاح کا کام خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، بغیر کسی دنیاوی مقصد، دنیاوی لالچ کے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ضرور رنگ لائے گی، ان قریب اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ آج جو بھی غیر مسلم جو اسلام سے کافی دشمنی کر رہے ہیں، اور اسلام سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں موب لنچنگ کی شکل میں، کہیں کسی اور انداز سے، یہاں تک کہ آج جو حکومت، جو RSS والی حکومت ہے، یہ حکومت بھی آج مسلمانوں کی سخت دشمن بن چکی ہے، اور نئے نئے قانون لا کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا چھوڑ دیے تو یقیناً اس کا انجام ہم کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام کی دعوت غیروں تک، غیر مسلموں تک، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب تک ہم اللہ کا پیغام، دین اسلام کی دعوت، قرآن کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہاں ھدی للمتقین بھی ہے، لیکن
ہدی للناس بھی ہے۔ تو متقیوں کے لیے ہدایت تو یقیناً ہے ہی، لیکن لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف لانے والی یہی کتاب ہے۔ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے جو وعید سے ڈرتا ہو۔ تو یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے، جس کی آیات کے ذریعے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، صحابہ کرام کے جو ہے کی سیرت اگر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیں گے، تو یقیناً لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کی بھی اصلاح کریں۔ آج مسلمان اکثر بیشتر ہر گناہ میں آگے رہتے ہیں، جھوٹ، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، تو اس کا برا نتیجہ اور برا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ تو آج مسلمان گویا کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف راغب ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق کو، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے۔ تو اس لیے آج مسلمانوں کو اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی زبان کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور ہر طریقے سے ایک اچھا مسلمان بن کر کے اسلام کا پیغام لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔